بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مسالک کے اختلاف کے باوجود ہر جگہ بس اس بات کا دور دورہ ہے کہ کس کے ہاں بڑی محفل سجی اور کس کے ہاں لمبی نعت خوانی ہوئی اور کس کے ہاں بڑے قاری آئے اور کس کے ہاں بڑے مشائخ آئے، کس کی ختم بخاری میں کون کون آیا، کیا کیا پکا، کیا کیا کھلایا، کیا کیا کھایا، کتنا بڑا اشتہار چھپوایا اور کون سے حال میں ہم نے تقریب کروائی۔ وہ مدرسے جو ہر پورے سال لوگوں سے چندہ کرتے نہیں تھکتے، انہوں نے بھی شادی ہالوں کو بک کرا کے جو ہے وہ اپنی ختم بخاری کروائی۔ غضب تو یہاں تک ہوا کہ بنات کے مدارس والوں نے شادی ہالوں میں اپنے بچیوں کی ختم بخاری کروائی۔ تو یہ ایک ایسی بدعات کی رسم چل پڑی ہے، باوجود اس کے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ قرآن کو ایسا ٹھیک کریں گے جیسے تیروں کی طرح، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کے باوجود قراء کو باہر ملکوں سے بلایا جاتا ہے، جن کی نہ شکلیں دینداروں کی نہ ان کے کردار دینداروں والے، اور اب تو ویڈیوز آ گئے کہ وہ باقاعدہ گانے کے طرز پہ قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا ترنم وہ گانوں سے سیکھتے ہیں۔ لیکن کیا چلن چل گئی، کیا انداز چل گیا ہے، ایک ایک نعت خوان کے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، آنے جانے کی ٹکٹیں، ایک ایک جو ہے مقرر پتہ نہیں وہ اپنے جوش میں کیا کیا بولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ، قرآن کی عجیب تفسیریں، ایسی ایسی روایات جو نہ تم نے سنی ہو نہ تمہارے ابا اجداد نے سنی ہو، نعت خوانی میں ایسے ایسے من گڑت قصے کہ جو کسی نے نہیں سنا، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، ان سب کاموں کو کام سمجھا جا رہا ہے۔ اب ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ عمر میں برکت نصیب فرمائے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے، کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور انہیں سوال فرما دیا کہ بھئی اب یہ بدعات کی طرف جا رہا ہے یہ سارا معاملہ، اور الحمدللہ میں تو بہت عرصے سے ان تمام چیزوں کا سخت خلاف ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں 2006 سے ختم کی ترتیب ہے، صرف اپنے اساتذہ آتے ہیں، ایک چھوٹی سی اپنے ہی تقریب ہوتی ہے، جو شیخ الحدیث ہو وہی آخری حدیث پڑھا کر معاملے کو ختم فرماتا۔ یہ جو جلسے ہیں، یہ جو جلوس ہے، یہ جو قراتوں کے نام پر ہو رہا ہے، یہ سب وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع، ایمان کو اب انہی کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو جتنا بڑا ایماندار ہوگا وہ ان جلسوں میں اتنے ہی زیادہ چندے دے گا، ورنہ تو اس کی ایمانداری نہیں رہے گی۔ رک جانا چاہیے، بس کرنا چاہیے۔